بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ کسی کی ظاہری کیفیت سے اس کے اچھا یا برا ہونے کا اندازہ قائم کرنا غلط طرز عمل ہے۔ دوستو، ایک مشہور دانشور اشفاق احمد صاحب نے ایک ادبی محفل میں حاضرین کو ایک واقعہ سنایا کہ وہ ایک زمانے میں لاہور کے پوش علاقے سمن آباد میں رہائش پذیر تھے۔ ان کے پڑوس میں ایک خاتون جو نسبتاً ماڈرن، جوان اور خوبصورت بیوہ تھی، اپنے 2 بچوں کے ساتھ رہنے لگی۔ اس کے گھر چند مرد حضرات کا باقاعدگی کے ساتھ آنا جانا تھا، جبکہ وہ جدید ملبوسات زیب تن کرتی اور تیز خوشبو کا استعمال بھی کرتی تھی، تاہم وہ اپنے گھر میں زیادہ تر آرام ہی کرتی تھیں۔ اس کے بچے گلی میں پھرتے رہتے تھے اور پاس پڑوس کے لوگ انہیں کھانے پینے کی چیزیں دے دیا کرتے تھے۔ تمام لوگ جو سمن آباد کے اس محلے میں رہتے تھے، اس عورت کے طور طریقوں کو ناپسند کرتے تھے۔ علاقے میں رہنے والوں کو اس کے بارے میں جاننے کا تجسس تھا کہ آخر یہ اکیلی عورت یہاں رہتی کیوں ہے، اس کے گھر میں آنے والے مرد حضرات کون ہیں، یہ کوئی نوکری بھی نہیں کرتی، اس کا گزر بسر کیسے ہوتا ہے، لیکن کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ دوستو، قصہ مختصر کرتا ہوں کہ چند دن کے بعد وہ عورت وفات پا گئی اور کوئی اس کے بارے میں کچھ نہ جان سکا۔ ہاں، البتہ اس کے بارے میں قیاس آرائیاں ضرور ہوتی رہیں۔ مذکورہ عورت کے انتقال کے بعد یہ معلوم ہوا کہ اس کے گھر آنے والے 3 مردوں میں سے ایک اس کا دیور تھا، جو اپنے بھائی کے مرنے کے بعد اپنی بیوہ بھابھی کی خبر گیری کرتا تھا۔ دوسرا اس کا فیملی ڈاکٹر تھا، کیونکہ خاتون کو جلد کا کینسر تھا اور وہ اس کا علاج کرتا اور اسی غرض سے آتا تھا۔ وہ تیز پرفیوم استعمال کرتی اور باریک جدید ملبوسات اس لیے پہنتی تھی تاکہ اس کے جسم سے اٹھنے والی بدبو سے اس کے بچوں کو بھی تکلیف نہ پہنچے اور باریک کپڑوں سے جلد متاثر نہ ہو، کیونکہ جلد کے کینسر کی اس قسم میں اس کے بدن میں خارش اور بدبو پیدا ہو گئی تھی۔ اسی طرح تیسرا آدمی جو اس عورت کے گھر باقاعدگی سے آیا کرتا تھا، وہ اس کا وکیل تھا، جو اس کے مرحوم خاوند کی جانب سے جو بھی جائیداد یا روپیہ وغیرہ تھا، اس حوالے سے معلومات دیتا تھا۔ اب اس واقعے کو دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ یہ ہر دور کی کہانی ہے۔ ہم ہر وقت لوگوں کی ظاہری حالت سے ہی ان کے اچھا یا برا ہونے سے متعلق اندازے قائم کر لیتے ہیں۔ کبھی تو ہم لوگوں کے سامنے ہی اپنی ناگواری کا اظہار کر دیتے ہیں، تو کبھی ان کی غیر موجودگی میں دوسروں کے سامنے ان کے ظاہر کو ڈسکس کر کے مختلف تبصرے کرتے ہیں۔ ہمیں یہ فکر ہر وقت کھا رہی ہوتی ہے کہ فلاں لڑکی اگر آفس سے دیر سے آ رہی ہے تو یقیناً اس کا کوئی افیئر چل رہا ہوگا، کسی کے اولاد نہیں ہو رہی تو میاں بیوی میں کوئی نقص ہوگا، کسی نے معمولی کپڑے پہنے ہوں گے یا کوئی پیالے میں چائے پی لے گا، انگریزی نہیں بول سکے گا تو آسانی سے انہیں پینڈو کہہ دیا جائے گا۔ یعنی ہم ہر انسان کی ظاہری کیفیت کو اس کے باطن سے ملا دیتے ہیں، جبکہ قرآن پاک میں گمان کرنے والوں سے متعلق سخت وعید آئی ہے کہ کسی بھی واقعہ سے متعلق اچھی چھان بین کر لیا کرو اور الزام تراشی نہ کرو، کیونکہ بہتان بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن آج کی دنیا بہت سی چیزیں خدا پر چھوڑنے کے بجائے خود ہی حساب کتاب کرنے کو تیار ہے، جو ہرگز درست نہیں۔ ہم کسی کے بارے میں جانے بغیر بہت سے اندازے لگا لیتے ہیں، لیکن ہمیں اور ہماری نیت کو کوئی بھی اگر ہمارے ظاہر کی بنا پر جج کرے تو نہ صرف ہمیں غصہ آتا ہے بلکہ ہم لڑنے مرنے پر بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن دوسرے افراد ہماری طرف سے بہتان تراشی پر ذرا سی بھی مزاحمت کرتے ہیں تو بجائے شرمندہ اور معذرت خواہ ہونے کے الٹا انہیں ہی
निशाना बना लेते हैं और अपने ख्वाबदीदा ज़मीर को बिल्कुल नहीं झंझोड़ते। इसी तरह हम कुछ लोगों को बिल्कुल लादीन समझते हैं, लेकिन वक़्त पड़ने पर वो रवायती तौर पर मशहूर मजहबी अफराद से बेहतर दीन के मुहाफ़िज़ बनते हैं। नेकी करने और हदायत पाने के लिए कोई उम्र या मसलक की कैद नहीं है, इसमें सिर्फ नीयत का खालिस होना शर्त है। ज़िंदगी कोताहियों का नाम है जो तमाम इंसानों से हो सकती है, तो ये कैसे हो सकता है कि सिर्फ हम ही दुरुस्त हों और बाकी सब गलत। हक़ाइक़ के बगैर कोई भी बात बयान कर देना बल्कि इसको आगे भी पहुंचा देना कहाँ का इंसाफ है। सूरतुल हिजरात में है कि ए ईमान वालों, किसी के बारे में गलत गुमान और तजस्सुस मत करो, किसी की टोबाजी में अपना वक़्त बर्बाद मत करो। लेकिन अमूमी ज़िंदगी में इस हदायत पर कोई अमल नहीं करता, चाहे हमारे ख़ानदान के अफराद हों या बाहर की शख्सियात, सब मफरूज़े कायम करने के माहिर होते हैं। दूसरों को अक्सर नसीहतें करने वालों और उन पर बहतान तराशी करने वालों की तन्हाई भी पाक नहीं होती, लेकिन अपनी ज़ात के ऐब वो सब बआसानी छुपा लेते हैं। दूसरों के बारे में ऐब जोई और तजस्सुस करके ख़ुद को तो मुतमिन कर लेते हैं, लेकिन उखरवी ज़िंदगी जो कि असल ज़िंदगी है इसे फरामोश कर देते हैं। लिहाजा सुनी सुनाई बात पर यकीन ना करने से हम एक अच्छा इंसान बनने की तरफ पहला कदम बढ़ा सकते हैं। बहुत शुक्रिया दोस्तों, मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।